ناظرین، شکوہ جواب شکوہ کا پارٹ 8 آج پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ 4 بند جو آج پیش کیے جا رہے ہیں، پہلے انہیں بغیر تشریح کے پڑھتے ہیں، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ شکوہ کا بند نمبر 15۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ جواب شکوہ کا بند نمبر 14۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شکوہ کا بند نمبر 16۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور، اب وہ الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ جواب شکوہ کا بند نمبر 12۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ شکوہ جواب شکوہ کا پارٹ 8 مشکل الفاظ کے معنی اور تشریح کے ساتھ۔ شکوہ کے بند نمبر 15 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ صنم خانہ، بت خانہ، نگہبان، پاسبان، نگرانی کرنے والا، منزل دہر مراد یہ زمانہ، خودی خان وہ شخص جو اونٹ کی مہار پکڑ کر گیت گاتے چلتا ہے، اور یہاں ان سے مراد عرب کے باسی ہیں۔ خندہ زن کسی کی ہنسی اڑانا، پاس ہونا یہاں اس سے مراد لحاظ ہونا یا خیال ہونا۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ تشریح۔ ناظرین، ماضی کی امتوں اور قوموں کی داستانیں اور تسلسل جان لینے کے بعد اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کے کندھوں سے بوجھ ہٹا کر صاف طور پر اللہ کے سامنے عرض رکھ دی ہے۔ اس بند کا پہلا شعر پڑھیے۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ بتوں کے پجاریوں کا اسیر ہو چکا ہے۔ ناظرین، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہاں بتوں سے مراد صرف وہ بت نہیں جو پتھر کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یا جن کی پوجا کی جاتی ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد وہ بت ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی ذہنی نشوونما روک کر رکھ دی ہے۔ لہٰذا اس شعر کی تشریح میں دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اقبال رحمت اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ہر جانب مورتیوں اور بتوں کا راج ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ پتھر کے بنائے ہوئے بت بھی اس بات پر خوش ہیں کہ مسلمان جا چکے ہیں، اور دوسرے مصرے میں بات کا تسلسل جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پتھر کے بت وہ واقعہ بھی یاد کر رہے ہیں جب فتح مکہ کے موقع پر 360 بتوں کو گرا دیا گیا تھا۔ اب یہ بت برملا کہہ رہے ہیں کہ اب کوئی کعبے میں سے بتوں کو گرانے والا نہ آئے گا۔ ناظرین، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب تو کعبے میں کسی قسم کے کوئی بت موجود نہیں ہے، تو یہ کس کعبے اور کون سے نگہبانوں کی بات کر رہے ہیں؟ ناظرین، یہاں آپ کو اقبال رحمت اللہ علیہ کی دور اندیشی کا اندازہ ہوگا کہ
کہ موجودہ دور میں سعودی عرب کی حالت تقریباً اس دور سے ملتی جلتی ہے جب ہندوستان میں مغل بادشاہ شراب و شباب کے نشے میں مست ہو کر یہ بھول چکے تھے کہ ان کا زوال آنے والا ہے۔ موجودہ حالت میں مکہ اور مدینہ میں حکمرانی کرنے والوں کا طرز زندگی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ حالت یہ ہے کہ اہل کفار نے مدینہ و مکہ کی رکھوالی کا ذمہ لے رکھا ہے۔ عربی شہزادے اپنی عیاشیوں کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ جب اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صنم خانوں کے بت اس بات پر خوش ہیں کہ اب کعبے کو سنبھالنے والے مسلمان کہیں گم ہو گئے ہیں، تو ایک لمحے کے لیے امریکی صدر کی جانب سے 3 اکتوبر 2018 کو دیا گیا بیان یاد آ جاتا ہے، جب اس نے کہا تھا کہ سعودی بادشاہ 2 ہفتے بھی امریکی فوج کی مدد کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا۔ یعنی اقبال رحمت اللہ علیہ کی کہی ہوئی ہر بات وقت نے ثابت کر دی۔ افسوس تو یہ ہے کہ امریکی صدر کی کہی ہوئی یہ بات واقعی درست ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر حملے کے بعد بھی امریکہ نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سعودی عرب کہے تو ہم ایران پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس ایک شعر کے پس منظر میں موجودہ دور کی تمام حالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اب صنم خانوں کے بت یعنی اہل کفار کی اکثریت مسلمانوں کی موجودہ حالت پر بے انتہا خوش ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ عملی طور پر مسلمانوں کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ دوسرے شعر میں بھی اقبال رحمت اللہ علیہ نے اہل کفار کی جانب سے چلائے جانے والے طنز کے تیروں کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہی بت آج سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان جو کبھی اپنے ایک ہاتھ میں قرآن اور اس کی تعلیمات لیے اور دوسرے ہاتھ میں اونٹوں کی رسیاں تھامے اسلام کی روشنی عام کرنے کے لیے صحراؤں اور جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے، اب وہ کہیں نظر نہیں آتے۔ وہ تمام مسلمان جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں، مال اور اولادیں تک قربان کر دیں، وہ سب منظر سے غائب ہو گئے ہیں۔ اب تو صرف وہ مسلمان باقی ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن دنیا کی ہر چیز انہیں اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں کہ دنیا میں ان کی عزت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ اس شعر کو مختصر بیان کریں تو اہل کفار کے دلوں سے مسلمانوں کی عظمت، ہمت اور قربانی کے جذبے کا خوف نکل چکا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک ہم بھی انہی جیسے ہو گئے ہیں جنہیں اس دنیا کی زندگیوں سے اتنا پیار ہو گیا ہے کہ موت بھول بیٹھے ہیں۔ اب اسی بند کا تیسرا اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں کی موجودہ حالت کا ذمہ اللہ پر ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ اے اللہ، اہل کفار ہم پر خندہ زن ہیں، یعنی ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم پر ہنس رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا ہماری غلطیاں بے شمار ہیں، ہم نے خود اپنے ہاتھوں اپنا مقام گنوا لیا ہے، لیکن دوسری طرف جہاں ہم پستی کا شکار ہوئے ہیں، وہیں تیری توحید کا درست طریقے سے پرچار کر کے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے بھی نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ تو نے ہم مسلمانوں پر آزمائش ڈال رکھی ہے، پر تو اپنی توحید کا خیال تو کر۔ اگر ہماری حالت ایسی ہی رہی اور کافر ہم پر ہنستے رہے تو آہستہ آہستہ کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہ بچے گا، لہٰذا اپنی وحدانیت کے واسطے ہماری فریادیں سن لے اور ہمیں وہی مقام عطا کر جو ماضی میں ہمارے باپ دادا کو عطا کیا تھا۔ ناظرین، اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے موجودہ دور کے مسلمانوں کی حالت کی تصویر کھینچتے ہوئے اللہ سے گلہ کیا ہے کہ اگر تو چاہے تو ہم اپنا لوٹا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں، اور تجھے یہ کرنا ہی ہوگا، ورنہ توحید کا پرچم بلند رکھنے والے باقی نہ رہیں گے۔ اور کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کفار ہم مسلمانوں پر مکمل طور پر غلبہ پا جائیں اور مسلمان دنیا سے مٹ جائیں؟ ناظرین، اب ایک بار پھر اس بند کو مکمل پڑھتے ہیں تاکہ سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 14 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ تاریخ آئین رسول مختار، اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔
مصلحت ایسی بات جس میں وقتی فائدہ نظر آئے، خواہ وہ مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہو۔ معیار جانچ پڑتال کا پیمانہ یا حیثیت۔ شعار اغیار اس سے مراد اہل کفار کا طرز زندگی۔ نگاہ نظر طرز سلف باپ دادا کا طریقہ زندگی۔ بیزار اکتانا، قلب دل، سوز جلنا، احساس ہونا، یہاں اس سے مراد خیال ہونا۔ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے اصول یعنی اسوہ حسنہ۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تشریح۔ ناظرین، شکوہ کے بند نمبر 15 میں جب اقبال رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے حضور یہ فریاد رکھی کہ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کا خیال نہیں تو اپنی توحید کا ہی خیال کر لے، کیونکہ ہم مسلمان نہ رہے تو تیری وحدانیت کے اعلان کو برقرار کون رکھے گا، جس پر اللہ کی جانب سے بہت ہی بہترین جواب دیا گیا ہے۔ اس بند کا پہلا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کون ہے تاریک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور اور بنیادی قوانین کو بھلا دیا ہے۔ وہ رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا اور جس نے اللہ کا پیغام ساری دنیا میں عام کیا، اس پیغام کو بھلانے والے کون ہیں؟ یقیناً وہ تم مسلمان ہی تو ہو، کیونکہ تم نے اپنے وقتی اور عارضی مفادات کی خاطر اسلام کے بنیادی اصولوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ تم وہ مسلمان نہیں رہے جو اسلام کی خاطر قربانیاں دیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب بات عارضی مفادات کی خاطر اپنے بنیادی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کی آتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ نظام معیشت میں سود کا رائج ہونا ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 279 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی ہے وہ چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال میں ہی نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام معیشت کے نظام میں سود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیتا ہے۔ اس آیت کا مفہوم دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک قانون متعارف کروا دیا گیا جس کے تحت کوئی مسلمان سودی نظام پر مبنی کاروبار نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنا بظاہر تو ممکن ہی نہیں ہے، لہٰذا اس سے جو مطلب نکلتا ہے اس سے یہی اخذ کیا جاتا ہے کہ سودی کاروبار سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ انفرادی طور پر اگر کوئی مسلمان سود پر مبنی کاروبار کرتا ہے تو اسلامی ریاست اس کاروبار کو روکنے یا بند کرنے کی مجاز ہوگی، لیکن موجودہ حالات میں اگر باقی اسلامی ممالک کو چھوڑ کر صرف پاکستان کی بات کی جائے تو یہاں انفرادی سطح پر سود کے نظام کو روکنے کے لیے حکومت نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے؟ حکومت تو خود سودی نظام کو رائج کیے ہوئے ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ ہم نے مصلحت کا انداز اپناتے ہوئے وہی اصول اپنا لیے ہیں کہ جس سے ہمیں عارضی فوائد حاصل ہو جائیں، یعنی پوری دنیا میں رائج سود کا نظام جس کی زد میں ہماری پوری قوم آ چکی ہے۔ قومی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہم سود جیسی لعنت میں کس قدر بری طرح پھنس چکے ہیں کہ شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ موجودہ وقت یعنی 2020 کی ابتدا میں بھی پاکستان روزانہ کی بنیاد پر اربوں ڈالر سود ادا کرتا ہے، ان قرضوں پر جو پاکستان نے ورلڈ بینک یا IMF سے لے رکھے ہیں۔ قومی سطح پر دیکھا جائے تو ناجائز منافع خوری سے لے کر بینکنگ کے نظام تک ہر جانب سود کی آمیزش صاف نظر آتی ہے، یعنی ایک طرف اسلام سود کی سختی سے نفی کرتا ہے تو دوسری طرف اسلام کے ماننے والے پوری دنیا کے ساتھ مل کر اسی نظام کے تحت اپنا نظام معیشت چلا رہے ہیں۔ اب اسی بند کا دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیں۔ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟
ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنی بات کا تسلسل جاری رکھا ہے اور فرماتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کی آنکھوں میں مغرب کی روشنیوں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور وہ کون ہیں جو اپنے باپ دادا کی زندگیوں سے سبق سیکھنا چھوڑ چکے ہیں۔ ناظرین، اس شعر میں بھی اللہ کی جانب سے سوال اٹھایا گیا ہے کہ مغربی دنیا کی عارضی روشنیوں کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھنے والے تم مسلمان ہی تو ہو جنہوں نے اسلام کے بنیادی قوانین سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور اپنے ماضی میں گزرنے والے آباء و اجداد کی قبروں پر ٹھوکر مار کر ان کی زندگیوں کو فراموش کر چکے ہو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سود کا نظام مسلمانوں کا نہیں بلکہ اہل کفار کا بنایا ہوا ہے، جسے اسلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی نظام کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اغیار یعنی کفار کے طریقے اپنانے والے کوئی اور نہیں بلکہ تم خود ہو، اور اسلاف یعنی اپنے پرکھوں کی زندگی گزارنے کے طریقے تم چھوڑ چکے ہو، اور مجھے کہتے ہو کہ میں اپنی توحید کا پاس کروں۔ ناظرین، اب اس بند کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں جس میں اقبال نے توحید کا پاس رکھنے والی بات کو اپنی دلیل کے ساتھ ختم کیا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اب صورتحال یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں اب عشق حقیقی کی آگ بجھ چکی ہے۔ اب تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر صرف مر مٹنے کے نعرے لگا سکتے ہو، لیکن اس کے بتائے ہوئے قوانین پر زندگیاں نہیں گزار سکتے۔ تمہاری روح احساس کی دولت سے عاری ہو چکی ہے۔ ناظرین، جب ہم سود کی بات کرتے ہیں تو یقیناً یہ نظام ظلم کو فروغ دیتا ہے، جس سے غریب مزید غریب تر ہو کر ظلم کی چکی میں پستا چلا جاتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی ظلم کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اب تمہاری روحوں میں احساس نام کی چیز باقی نہیں رہی۔ تم جانتے تک نہیں کہ اس سودی نظام کے باعث کتنے غریب ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں، کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جو پیسوں کی قلت کی وجہ سے شادیوں سے محروم ہیں۔ اور پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم اللہ سے پوچھ رہے ہو کہ تجھے اپنی توحید کے بچائے جانے کا خیال ہے یا نہیں، حالانکہ تم اپنا بتاؤ، کیا تمہیں اس پیغام کا خیال ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میری توحید کا پاس میں نے نہیں بلکہ تم نے رکھنا تھا، اس پیغام پر عمل کر کے جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تم تک پہنچایا تھا۔ وہ تمام اصول اور قوانین جو میں نے لاگو کیے تھے ان پر عمل کرنا تھا۔ اگر تم ایسا کرتے رہتے تو یقیناً میری توحید کا پاس خود بخود ہو جاتا۔ آج اپنے ہاتھوں سے سب کچھ تباہ کر لینے کے بعد مجھے کہتے ہو کہ میں خود اپنی توحید کا پاس رکھوں؟ اگر یہ کام میں نے ہی کرنا ہے تو تم مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ صرف میری حکم عدولیاں اور نافرمانیاں؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو اور پھر مجھ سے گلا کرو۔ اب اس بند کو مکمل پڑھتے ہیں تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ کون ہے تارک آئین رسول مختار؟ مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار؟ کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار؟ ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار؟ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ شکوہ کے بند نمبر 16 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ معمور، یہاں اس سے مراد بھرا ہوا ہونا، شعور، سلیقہ، طریقہ، سمجھ بوجھ، قہر، ظلم، آفت یا افسوس۔ حور و قصور، یہاں حوروں سے مراد لونڈیاں ہیں، جبکہ لفظ قصور قصر کی جمع جس کے معنی محلات ہیں۔ وعدہ حور، حوروں کے عطا کیے جانے کا وعدہ۔ الطاف، مہربانیاں، نوازشیں۔ مدارات، خاطرداری، آؤ بھگت کرنا۔ یہ شکایت نہیں ہیں ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ تشریح۔ ناظرین، اقبال رحمت اللہ علیہ کے شکووں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس بند میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں اور اہل کفار کی موجودہ حالت کا ذکر کرتے ہوئے ایک موازنہ کیا ہے
جس میں اللہ کی جانب سے غیروں پر مہربانیوں اور مسلمانوں پر مصیبتوں کا گلہ کیا ہے۔ پہلا شعر پڑھیے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اے اللہ، جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ صرف ایک شکوہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ دنیا میں اہل کفار کے خزانوں کی صورتحال یہ ہے کہ انہیں شاید اندازہ ہی نہیں کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے۔ دنیا کے تمام امیر ترین افراد انہی میں سے ہیں۔ اس وقت امریکہ اور چائنا کی ایکسپورٹ دنیا میں سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ یورپ کے بیشتر ممالک ترقی یافتہ اور امیر ترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ تمام انعامات ان پر برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں بات کرنے تک کی تمیز نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو مہذب کہتے ضرور ہیں، لیکن غور کیا جائے تو ان میں سے اکثر کا طرز زندگی ایسا ہے کہ جیسے وہ پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہوں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ عورتوں کے حقوق کے نام پر تنظیمیں تو بہت ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک میں ہر 6 منٹ میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی کی رپورٹ درج کی جاتی ہے۔ خواتین کو ہراساں کیے جانے کے ہزاروں کیسز درج کروائے جاتے ہیں۔ عورتوں کی جسم فروشی کو قانونی قرار دے کر عورت کی عزت و توقیر کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ جسم پر ٹیٹو کے نام پر ویسے ہی نقش و نگار بنائے جاتے ہیں جیسے کئی 100 سال پہلے جنگلوں میں رہنے والے جنگلی بنایا کرتے تھے۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں۔ اے اللہ، تو نے اس سب کے باوجود انہیں مالدار کر کے مسلمانوں کو ان کے سامنے بھکاری بنا دیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مسلمان ممالک اس قدر قدرتی وسائل رکھنے کے باوجود اہل کفار کے مقروض ہو کر رہ گئے ہیں۔ کیا مسلمانوں کے ساتھ یہ سب ہونا ناانصافی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اور پھر اسی بند کا دوسرا شعر پڑھیے۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے اہل کفار کے لطف کے لیے انہیں دنیا میں ہی حوروں جیسی خواتین اور قصور یعنی بڑے بڑے محلات عطا کر دیے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف وعدہ کر دیا ہے کہ جنت میں تم مسلمانوں کو بھی حوریں ملیں گی۔ ناظرین، اس شکوے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بظاہر عجیب لگتا ہے کہ کیا دنیا میں حوروں جیسی خواتین کا تقاضا اچھی بات ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے شکوہ لکھتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھا ہے کہ وہ بطور فلسفی یا مفکر اللہ کے سامنے شکوہ نہیں رکھ رہے، بلکہ وہ ہر عام مسلمان کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور خیالات کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنے کے لیے غور کیجئے کہ ہر مسلمان ایک انسان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جمالیاتی عناصر کے مجموعے سے تخلیق کیا ہے جس میں فطری طور پر مختلف جذبات پائے جاتے ہیں، جیسے عورت کا مرد کی طرف راغب ہونا اور مرد کا عورت کی طرف کھینچے چلے جانا۔ یہ فطری عناصر ہیں جنہیں ہم معیوب نہیں سمجھ سکتے۔ انہی جذبات کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شادیاں کرنے کا حکم دیا تاکہ انسان کی فطری خواہشات کی تکمیل ہو۔ اب اس شعر کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے دنیاوی کامیابیوں اور خواہشات کی تکمیل کی درخواست کر رہا ہے کہ ایک طرف ان کافروں کو بڑے بڑے محلات اور سلطنتیں عطا کر رکھی ہیں، اور دوسری طرف وہ حوروں جیسی عورتیں جو ہمیں جنت میں جا کر ملیں گی انہیں اسی دنیا میں عطا کر دی گئی ہیں۔ ناظرین، اس سوال کا بہت ہی خوبصورت جواب نظم جواب شکوہ میں موجود ہے، لہٰذا غور سے سنیے اور سمجھتے رہیے گا۔ آپ کے ذہن میں اٹھنے والے کئی سوالات کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اب اس بند کا آخری شعر پڑھتے ہیں۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے انہی خواہشات کے تسلسل کو وجہ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کیا ہے کہ اب ہم پر وہ رحم و کرم اور عنایات کی بارش کیوں نہیں کر رہا جو آج سے کچھ 100 سال پہلے کیا کرتا تھا۔ آج ہمیں دنیا کے سامنے اس قدر مجبور اور لاچار کیوں بنا کر رکھ دیا ہے؟ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، بالآخر مسلمان ہیں۔ ہم باقی تمام قوموں سے افضل ہیں کیونکہ ہم ہی تیرا اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والے ہیں۔ لہٰذا دنیا میں ہمیں وہی کامیابیاں عطا کیوں نہیں کر رہا جو اہل کفار کو عطا کی جا رہی ہیں؟ ناظرین، اس بند کا بہت ہی بہترین جواب موجود ہے، لیکن پہلے اس بند کو مکمل پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور۔ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ جواب شکوہ کے بند نمبر 12 کے مشکل الفاظ کے معنی۔ بہر مسلمان
मुसलमानों के लिए फकत सिर्फ बेजा नाजायज शऊर समझ बूझ लाजिम, यहाँ इससे मुराद लिहाज करना है। अदल इंसाफ पातिर हस्ती खालिके कायनात, अजल इब्तदा दस्तूर कानून या कवायद ज़वाबित, मुस्लिम आई मजहब इस्लाम की तालीमात, जलवाए तूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दीदार की एक झलक का वाकया जो कोहे तूर पर पेश आया। क्या कहा? बहरे मुसलमान है फकत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर, अदल फातिर हस्ती का अज़ल से दस्तूर, मुस्लिम आई हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर, तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। तशरी नाजरीन, इस बंद को समझाने की गरज से तफसील से बयान किया जा रहा है। डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस बंद में शिकवा का बहुत ही बेहतरीन और जानदार जवाब दिया है, इसलिए आप नाजरीन गौर फरमाइएगा कि बात क्या होने जा रही है। पहला शेर मुलाहिजा फरमाइए। क्या कहा? बहरे मुसलमान है फकत वादाए हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अल्लाह की तरफ से इंसान के हूरों और दौलत की किल्लत के गिले पर बड़ा शानदार जवाब आया है। पहले शेर में फरमाते हैं कि क्या कहा? तुम मुसलमानों के लिए सिर्फ हूरों का वादा किया गया है। ये क्या गिला किया है तुमने ए इंसान? सवाल करने के लिए कोई जवाज वजह या बुनियाद होनी चाहिए। ए इंसान, तुमने तो सवाल ही बेबुनियाद किया है। नाजरीन, यहाँ हम इस शेर की तफसील में जाएंगे। जब तक आपको हूर के पस मंजर की समझ नहीं आएगी तब तक आप इस बंद को इंतहाई सतही अंदाज में समझते रहेंगे। हूर है क्या? दरअसल हूर जमा का सीगा है और इसका वाहिद हौरा है, यानी हौरा सिंगुलर है जबकि हूर प्लूरल है, जिसके मानी खूबसूरत औरतें जिनकी आंखों की पुतलियां और बाल बहुत स्याह हो, बहिश्ती औरतें। नाजरीन, इस हवाले से उलमा कराम की दो किस्म की राय सामने आती है। नाज़रीन, हूरों से मुतल्लिक उलमा की दो तरफा राय को आपके सामने रखने का पहला मकसद ये है कि आप इस्लाम में हूर के तसव्वुर को जान सकें। दूसरा मकसद इस बंद में शिकवा का जवाब देना है। पहली राय ये है कि हूर जन्नत में मौजूद उन खवातीन को कहा जाता है जो पाकबाज होंगी और उनका ताल्लुक इस वक्त की दुनिया में मौजूद किसी खातून से ना होगा, यानी हूर एक अलग मखलूक का नाम है जो जन्नती मर्दों को इनाम के तौर पर अल्लाह की तरफ से अता की जाएंगी। इस राय में ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि हूर एक अलग मखलूक है। इस हवाले से सूरह रहमान की आयत नंबर 72, 73 और 74 का तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए। वो हूरें हैं जो खैमों में मस्तूर है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनको अहले जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। ये राय रखने वाले उलमा की सबसे बड़ी दलील ये है कि अगर हूर दुनिया ही की खवातीन होती तो यहाँ के मर्द बतौर शोहर उन्हें हाथ लगाते हैं। लिहाजा ये बात जो कुरान पाक की इन आयात में कही गई है वो दुनिया की खवातीन पर पूरी नहीं उतरती। इसलिए हूरें जन्नत में मौजूद पाकबाज खवातीन होंगी जिनका दुनिया के साथ पहले कोई ताल्लुक न रहा होगा। आयत नंबर 72 में ये भी कहा गया है कि वो हूरें खैमों में मस्तूर यानी छुपी हुई मौजूद होंगी। अब उलमा की दूसरी राय आपके सामने रखता हूँ। वो राय ये है कि ये हूरें जिनका कुरान पाक में जिक्र किया गया है ये दरअसल दुनिया ही की खवातीन होंगी, यानी वो खवातीन जो जन्नत में जाने की अहल करार पाएंगी उन्हें तमाम तर दुनियावी कसाफतों से पाक कर दिया जाएगा और हूर की शक्ल में जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये उन मर्दों को इनाम के तौर पर दी जाएंगी जो जन्नती होंगे। इनकी राय में हूर कोई अलग मखलूक नहीं है। अरबी जबान में औरतों की मुख्तलिफ सिफात बयान की जाती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह कुरान पाक में लफ्ज हूर को बतौर मखलूक नहीं बल्कि एडजेक्टिव यानी सिफत के तौर पर पेश किया गया है। जैसे किसी खातून को आहू चशम कहना जिसका मानी है हसीन या बड़ी आंखों वाली। नाजरीन, याद रखिए कि कुरान पाक दुनिया में सबसे आला दर्जे का लिटरेचर है जिसमें जबान भी इंतहाई कमाल इस्तेमाल की गई है। हम देखते हैं कि आमतौर पर शायर हजरात अपनी शायरी में महबूब की सिफात बयान करते हुए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे आहू चश्म, आरिज़ो रुखसार वगैरह। दरअसल इन अल्फाज का इस्तेमाल करके शायर महबूब की खूबसूरती बयान कर रहा होता है। लिहाजा इस राय के मुताबिक कुरान पाक में लफ्ज हूर बतौर सिफत के पेश किया गया है।
آپ کو بتاتا چلوں کہ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کی تائید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دنیا کی بہت سی نیک عورتیں ہی حوروں کی صورت جنت میں موجود ہوں گی۔ ناظرین، یہ تھی دو طرفہ رائے۔ اب شکوہ کے اشعار جن میں انسان اللہ سے گلا کر رہا ہے کہ اہل کفار کو دنیا میں ہی سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف حوریں عطا کیے جانے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس بات کا جواب اسی شعر یعنی اوپر دیے گئے بند کے پہلے شعر کی تشریح کی صورت دیتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک تیسری دلیل جو حور سے متعلق ہے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ناظرین، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جنت کے احوال سے متعلق قرآن پاک نے ہر چیز کو صاف طور پر پیش نہیں کیا، بلکہ حقائق بیان کیے ہیں۔ جنت میں دیے جانے والے انعامات کی وہ تفصیل جو قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ میٹافوریکل یعنی استعاراتی یا ایلیگوریکل یعنی علاماتی ہے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہاں موجود انعامات کا ایک ایسا تصور ہے جسے ہم انسانوں کی ذہنی قوت اور سمجھ کو دیکھتے ہوئے بیان کیا گیا ہے تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ جنت میں کس قدر خوبصورت انعامات ہوں گے۔ لہذا حور کے دو تصورات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جنت کے حوالے سے ہر چیز قرآن پاک میں ایک خاکے یا تشبیہ کے طور پر پیش کی گئی ہے۔ حقیقت میں جنت اور اس کے انعامات اتنے خوبصورت اور دلکش ہوں گے کہ ہم انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمارا اس بحث میں پڑھنا ہی قبل از وقت ہوگا کہ یہ طے کیا جائے کہ حور اس دنیا کی ہی پاک باز خواتین ہوں گی یا کوئی الگ سے مخلوق۔ لیکن ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خوشی کے لیے واضح کر دی ہے وہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 31 کے آخری حصے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو تم مانگو گے عطا کر دیا جائے گا۔ اس آیت کو سمجھا جائے تو بہت سے سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے سوچنے کا انداز یہی رہے گا یا بدل جائے گا۔ آج ہم جن خواہشات کے لیے پاگل ہو جاتے ہیں کیا وہی خواہشات جنت میں بھی ہوں گی یا نہیں؟ لیکن ایک چیز طے ہے کہ جنت ایک ایسا بڑا انعام ہے کہ جہاں پہنچنے کے بعد آپ جو بھی خواہش کریں گے وہ عطا کر دیا جائے گا۔ ناظرین، اب شکوہ کے جواب کی طرف آئیے، جس میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے گلہ کیا ہے کہ اہل کفار کو دنیا میں ہی سب کچھ عطا کیا جا رہا ہے اور ہم مسلمانوں کے ساتھ صرف وعدے کر رکھے ہیں۔ اس گلے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں موجود خواتین جو اہل کفار کو اس موجودہ دور میں میسر ہیں وہ جنت کی حوروں کے برابر ہیں۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپا رکھے ہوئے موتی۔ اس آیت کی تفسیر میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جنت میں عطا کی جانے والی خواتین اس طرح چھپا کر رکھی گئی ہوں گی جیسے سمندر سے نکلنے والی سپیوں میں موتی موجود ہوتے ہیں۔ اور سورۃ الرحمن میں کہا گیا ہے کہ وہ خیموں میں مستور ہوں گی۔ اس کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ ان خواتین کی خاص بات یہ ہوگی کہ جس جنتی مرد کے لیے مختص کی جائیں گی اسی کے ساتھ منسلک ہو جائیں گی۔ انہوں نے اس جنتی مرد سے پہلے کوئی اور مرد دیکھا تک نہ ہوگا، ان کے اندر کسی بھی دوسرے مرد کے لیے کشش پیدا ہونے کا امکان تک نہ ہوگا۔ اب آپ اقبال رحمت اللہ علیہ کا شکوے کا جواب دیکھیے کیسا حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حوروں کی صفات بیان کر کے یہ فرق واضح کر دیا ہے کہ کیا ایسی خواتین دنیا میں میسر ہو سکتی ہیں جنہوں نے صرف ایک ہی مرد دیکھا ہو یا جو کسی دوسرے مرد کی طرف کشش میں مبتلا ہونے کا امکان بھی نہ رکھتی ہوں؟ اللہ نے جواب میں صاف کر دیا ہے کہ دنیا کی عورتوں کا جنت کی حوروں کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ وعدہ جو میں نے کر رکھا ہے وہ ہر جنتی مرد کے ساتھ پورا کیا جائے گا۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تمہارا یہ گلہ بنتا ہی نہیں کہ میں نے تم سے صرف وعدہ کر رکھا ہے۔ اگر تو جان لیتا کہ یہ وعدہ کتنا بڑا ہے تو تجھے حوروں سے متعلق شکوہ نہ کرنا پڑتا۔ یہ تمہارے شعور اور علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے تم جان نہ سکے کہ میں جنتی مردوں کو کیا انعام دینے والا ہوں۔ دوسرا شعر پڑھیے۔ عدل فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ ناظرین، اقبال رحمت اللہ علیہ نے اس شعر میں وجوہات اور خدشات بیان کر دیے ہیں کہ کیوں مسلمانوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ حوروں کا وعدہ کر کے سب کچھ اہل کفار کو عطا کیا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کے لیے قوانین بنا رکھے ہیں جن کی بنیاد پر انصاف کیا جاتا ہے۔ اسی انصاف کی بنیاد پر مسلمانوں کو وہی کچھ عطا کیا جا رہا ہے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ عدل یعنی انصاف کی بنیاد پر ہی معاشرے قائم ہوتے ہیں۔
معاشرہ کوئی بھی ہو، اگر وہاں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا تو اللہ کے انصاف کا دستور یہ کہتا ہے کہ ناانصافی کرنے والوں سے سب کچھ چھین لیا جائے۔ اور اس شعر کے دوسرے مصرے میں اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی انصاف کا نظام اہل کفار اپنا لیں تو پھر یعنی وہ قوانین جو اسلام نے بتائے ہیں تاکہ مسلمان فلاح پا سکیں، لیکن مسلمان ان اصولوں کو چھوڑ دیں اور ان کی جگہ غیر مسلم اپنی ریاستوں میں اسلام کے بنائے ہوئے اصول لاگو کر کے عام عوام کے لیے انصاف کی فراہمی کا نظام بہتر کر دیں، تو پھر اللہ کا دستور یہ کہتا ہے کہ انہیں دنیا میں محلات بھی دیے جائیں اور حوریں بھی۔ وہ سب کچھ جو اہل کفار کو دنیا میں مل رہا ہے وہ ان کے طرز زندگی کی بنیاد پر مل رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں، جو وعدہ تمہارے ساتھ کیا گیا ہے وہ ضرور پورا کیا جائے گا اگر تم نے ان احکامات پر عمل کیا جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم تک پہنچائے ہیں۔ اب اس بند کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیے، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ اس شعر میں اقبال رحمت اللہ علیہ نے انسان کے گلے کا صاف جواب دیا ہے، جس میں اللہ کی بجائے انسان کا قصور سامنے رکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تم خود حوروں کی چاہت ہی نہیں رکھتے، یعنی جیسا کہ پہلے دو اشعار کی تشریح میں بتایا گیا ہے کہ جنت میں حوریں انعام کے طور پر ان مردوں کو عطا کی جائیں گی جو جنتی ہوں گے، اور جنتی ہونے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وہی طرز زندگی اپنانا ہوگا جو کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنایا تھا۔ اس شعر کے دوسرے مصرے میں فرما رہے ہیں کہ جلوہ طور تو آج بھی موجود ہے، یعنی جب اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوتا تھا اور ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر اللہ نے اپنا جلوہ بھی دکھایا تھا، اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرما رہے ہیں کہ آج بھی اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مکالمہ کرنے کو تیار ہے، لیکن کوئی موسیٰ علیہ السلام جیسا بن کے تو آئے۔ اے مسلمان، تو نے میرے قوانین اور احکامات کو بھلا دیا ہے، تو بھول گیا ہے کہ تجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت دنیا میں میری توحید کا پرچار کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ اس دنیا کا خالق وہی اللہ ہے۔ تم نے وہ طرز زندگی اپنا لیا ہے جو دین اسلام کے مخالفین کا ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھو، تم پر عنایات کی کمی کا سبب اللہ نہیں بلکہ تم خود ہو، جن کے دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام کے ٹکڑے کر کے انہیں فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا کے غیر مسلم اسلام جیسے انتہائی خوبصورت اور سب سے بہترین دین پر ہنس رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک تم واپس اپنے دین کے اصول اپنانے کے لیے نہیں لوٹ آتے تب تک تمہارا یہی حال رہے گا جس پر تم ہمیشہ شکوہ کرتے رہو گے۔ ناظرین، اب ایک بار پھر اس پورے بند کو دوبارہ پڑھیے تاکہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکے۔ کیا کہا بہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔